بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے نبی جو باپ کے بغیر پیدا ہوئے، ایسے نبی جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدائش سے قوت گویائی عطا فرمائی تاکہ وہ اپنی والدہ پاک بی بی مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دے سکیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مکمل واقعہ بتائیں گے اور ان کے مختلف معجزات کا ذکر کریں گے، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ سورہ مریم کی آیات 16 سے 35 کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے متصل حجرہ میں قیام پذیر تھی۔ ایک دن وہ مسجد کے مشرقی کونے میں عبادت یا کسی اور مقصد کے لیے تشریف لے گئی اور پردہ کر لیا۔ مریم علیہ السلام اس گوشے میں تنہا تھی کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ایک اجنبی شخص کو یوں ایسے قریب دیکھا تو گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ میں تجھ سے اپنے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے نہایت حیران اور پریشان ہوئی اور تعجب سے فرمایا، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھ تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بات تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مرد اور عورت کے بغیر پیدا کیا اور تمہاری ماں حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے چوتھی شکل بھی پیدا کر کے اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے کہ بغیر مرد کے پیدا کرنا۔ دراصل اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، وہ جب چاہے جہاں چاہے جس کو پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کر سکتے ہیں اور جاندار سے بے جان کو۔ بے شک بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام پر پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد حضرت مریم علیہ السلام کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے۔ جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آنے جا رہے تھے، آپ علیہ السلام کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ لوگوں کے خوف سے بہت دور بیت المقدس سے 9 میل دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی کو سرا کی طرف چلی گئیں۔ یہی وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت العم کہلائی، جو یہودیہ کے پہاڑوں میں واقع ہے۔ بیت العم فلسطین کا بہت بڑا گاؤں ہے جو سطح سمندر سے 800 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ بیت العم کے جنوب میں چند میل کے مسافت پر کوہ سرات ہے، یعنی کوہ سیرات کے دامن میں وہ تاریخی مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو درد شروع ہوا تو آپ علیہ السلام ایک کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ زچگی کی تکلیف، شدت اور دنیا والوں کے خوف نے آپ کو آبدیدہ کر دیا۔ کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھولی بسری ہو جاتی۔ ابھی حضرت مریم علیہ السلام انجانے اندیشوں اور وسوسوں میں گھری ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی کہ اے مریم علیہ السلام، پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دے کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ اس غار سے متصل کونے میں ایک پتھر نصب ہے جس میں ایک گول سوراخ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ کھجور کا وہ درخت تھا جس کے متعلق قرآن مجید میں ذکر ہے کہ مریم اسے ہلاؤ، کھجوریں گریں گی۔ اس وقت کی شریعت میں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ بولنا بھی منع تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ اس پیغام سے حضرت مریم علیہ السلام کو تسلی ہو گئی کہ اب میرے رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ولادت کے 40 روز بعد حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں۔ لوگ نومولود بچے کو دیکھ کر حیران ہو گئے، بدگمان ہو گئے، بولے، اے مریم، یہ تو نے بڑے گناہ کا کام کیا ہے، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ روایت میں ہے کہ جب خاندان نے مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بھری باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور ان کی جانب متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، انی عبداللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی جانب سے نبوت اور کتاب ملنے کی نشانی دی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا اور جب تک زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا
ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو سرکش بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا، جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس واقعے کا ذکر سورہ مریم میں موجود ہے۔ لوگوں نے جب نومولود بچے کے منہ سے الفاظ سنے تو حیرت زدہ رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ بی بی مریم علیہ السلام پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ کا بندہ ہے۔ اس واضح کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ دونوں کی بڑی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں بات چیت کے بعد کلام کرتے رک گئے، پھر جب لڑکھڑاپن کو چھونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حکمت اور دانائی کی باتیں جاری کر دی۔ جب آپ علیہ السلام 7 سال کے ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام نے آپ کو درسگاہ بھیجنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں اللہ کی جانب سے الہام کردہ عجائبات کا نظارہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی اور تورات کی تعلیم دی، آپ کو معجزے اور فضیلتیں عطا فرمائیں۔ سب سے پہلا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا تھا۔ آغوش مادر میں کلام کی اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ مٹی کا پرندہ بنایا تو اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کر اڑ جاتا۔ کسی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی جیسے بینائی گئی ہی نہ ہو۔ اللہ نے یہود و نصارہ کی پھانسی سے بچا کر زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب واپس آئیں گے۔